جو مغل کنگ تھا بابر، انہوں نے لودھی ڈائنیسٹی کے رولر ابراہیم لودھی کو پہلی پانی پت کی لڑائی میں شکست دیا تھا 1526 میں۔ تو ان کی حکومت جو ہے یہاں سے شروع ہو جاتی ہے۔ وہ واز دا فاؤنڈر آف دی مغل امپائر۔ مغل امپائر کے جو فاؤنڈر تھے وہ کنگ بابر تھے۔ بابر جو تھے وہ مغل امپائر کے فاؤنڈر تھے۔ اب یہ جو بابر تھے، انہوں نے ابراہیم لودھی کو پانی پت کی لڑائی میں جو ہے شکست دیا تھا۔ تو کس تکنیک کے بنیاد پہ بابر نے جو ہے ابراہیم لودھی کو شکست دیا تھا؟ کیونکہ ابراہیم لودھی کی جو آرمی کی تعداد تھی وہ تقریباً 1 لاکھ کے قریب تھی یا 1 لاکھ سے زیادہ تھی، اور جو بابر کی آرمی تھی وہ تقریباً 12,000 تھی۔ تو 12,000 جو ہے 1 لاکھ کے مقابلے میں بہت ہی تھوڑی تعداد ہے، لیکن پھر بھی جو ہے بابر ابراہیم لودھی کو شکست دے دیتا ہے۔ تو یہ کیا وجہ تھی، کیا ٹیکنیک بابر نے استعمال کیا تھا؟ جو ٹیکنیک بابر نے استعمال کیا تھا اسے تلگما کہا جاتا ہے۔ اب یہ تلگما کیا ہے؟ تلگما جو ہے یہ ایسا ایک ٹیکنیک ہوتا ہے، ایک ایسا اسٹریٹجی ہوتا ہے کہ اگر آپ کی جو آرمی ہے چھوٹی تعداد میں ہے تو آپ اس کو ڈیوائڈ کر دیتے ہو۔ کچھ جو ہے آپ لیفٹ میں بھیج دیتے ہو، یعنی دائیں طرف آپ بھیج دیتے ہو، کچھ کو بائیں طرف آپ بھیج دیتے ہو، اور کچھ آرمی آپ سینٹر میں جو ہے ان کو کھڑا کر دیتے ہو۔ اور اسی ٹیکنیک سے بابر نے جو ہے ابراہیم لودھی کو شکست دیا تھا۔ ان دا فرسٹ بیٹل آف پانی پت بابر یوزڈ کیننز۔ اور یہاں یہ سوال بھی آ سکتا ہے کہ وہ کون سے کنگ تھے یا وہ کون سے رولر تھے جنہوں نے کیننز کا استعمال کیا تھا، توپوں کا استعمال کیا تھا؟ تو وہ بھی بابر تھے۔ The whole army was divided into left, right and center۔ یہ جو تمام آرمی تھی ان کو جو ہے بابر نے ڈیوائڈ کیا ہوا تھا، تو دائیں بائیں اور بیچ میں۔ اس کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ the term مغلستان means، مغلستان کا جو مطلب ہے، اس کا مطلب ہے کہ لینڈ آف منگولز، لینڈ آف منگولز۔ یہ جو مغل ہے ان کی جو انسسٹرز تھے وہ پہلے منگولز تھے، اسی لیے مغلستان کو جو ہے لینڈ آف منگولز بھی کہا جاتا ہے۔ بابر ون دا بیٹل آف پانی پت مینلی بیکاز آف، بابر نے کیوں لڑائی جیتی تھی؟ کیونکہ اس کے پاس ملٹری اسکل تھے، اور کیا اس کے پاس یہ جو تلگما اسٹریٹجی تھی اس کی وجہ سے جیتا تھا۔ تو یہ جو بابر نے پانی پت کی لڑائی جیتی تھی، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے پاس ملٹری اسکل بھی تھے، اور یہ جو تلگما کی اسٹریٹجی تھی اس کی وجہ سے بابر نے ابراہیم لودھی کو شکست دیا تھا۔ اس کے ساتھ آگے دیکھ لیتے ہیں بابر یوزڈ آرٹلری ان، آرٹلری جو تھی، آرٹلری کس چیز کو کہا جاتا ہے؟ آرٹلری انہی توپوں کو، اور جو باقی آپ تیر کمان استعمال کرتے ہو اس کو جو ہے آرٹلری کہا جاتا ہے۔ اور یہ بابر نے اپنے جنگ میں کس چیز کا استعمال کیا تھا؟ آرٹلری کا استعمال کیا تھا۔ اس کے ساتھ آگے دیکھ لیتے ہیں وچ رولر یوزڈ گن پاؤڈر فار دا فرسٹ ٹائم ان انڈیا۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے، اور یہ کافی دفعہ آ چکا ہے پاسٹ پیپرز میں کہ انڈیا میں سب سے پہلے کون سے رولر نے گن پاؤڈر کا استعمال کیا تھا؟ تو وہ بھی ظہیر الدین بابر تھے۔ بابر کا جو پورا نام تھا وہ ظہیر الدین بابر تھا۔ اس کے ساتھ آگے دیکھ لیتے ہیں کہ ویئر واز دا کیپٹل آف بابر۔ بابر کی جو دارالحکومت تھی وہ آگرہ میں تھی، کیونکہ اس سے پہلے جو سکندر لودھی تھے انہوں نے بھی آگرہ کو اپنا کیپٹل بنایا تھا۔ تو جیسے ہی مغل بادشاہ آتے ہیں، بابر آتے ہیں انڈیا میں، تو ان کی حکومت ڈائریکٹلی آگرہ بن جاتی ہے۔ اس کے ساتھ دا ڈیوریشن آف بابرز رول اوور دا سب کانٹیننٹ واز، بابر نے تقریباً 1526 سے لے کر 1530 تک برصغیر پر حکومت کیا تھا۔ اس کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ وچ مغل رولر فرسٹ روٹ از اون آٹو بایوگرافی، وہ کون سے مغل بادشاہ تھے جنہوں نے اپنی آٹو بایوگرافی خود لکھی تھی؟ تو وہ بھی بابر تھے۔ اس کے ساتھ آگے دیکھ لیتے ہیں آف دا فالوئنگ مغل امپیررز ٹامب از آؤٹ سائڈ انڈیا، وہ کون سے مغل بادشاہ جو مزار ہے وہ انڈیا سے باہر ہے؟ تو یہ بھی بابر تھے، اور یہ جو مزار ہے یہ کابل میں واقع ہے۔ دا ٹامب آف بابر از ان کابل، کابل میں جو ہے بابر کی مزار واقع ہے۔ وچ آف دا فالوئنگ از دا نیم آف بابرز آٹو بایوگرافی، جسے میں نے ڈسکس کر دیا کہ بابر نے اپنی آٹو بایوگرافی خود لکھی تھی۔ اس آٹو بایوگرافی کا جو نام ہے وہ تزک بابری یا بابر نامہ جسے کہتے ہیں، یہ ترکش لینگویج میں لکھی ہوئی ہے۔ اور یہ سوال بھی ہمیشہ آتا ہے کہ وہ کون سے مغل بادشاہ تھے جنہوں نے اپنی آٹو بایوگرافی خود لکھی تھی؟ تو وہ ظہیر الدین بابر تھے، اور اس کے آٹو بایوگرافی کا نام کیا تھا؟
تو وہ جو تھا تزک بابری یا آپ کہہ سکتے ہو کہ بابر نامہ. اس کے ساتھ آگے دیکھ لیتے ہیں کہ میر باقی واز دا کمانڈر آف وچ مغل رولر. میر باقی جو تھے یہ ظہیر الدین بابر کے آرمی کے جو تھے کمانڈر تھے. who was the first king after the Kushans who brought Kabul and Kandahar into the Indian Empire. کشانس کے بعد جو ہے بابر نے انڈین امپائر میں جو ہے کابل اور کندہار کو بھی شامل کروایا تھا. وچ مغل کنگ بلٹ بابری ماسک ان ایودھیا. بابری مسجد جو کہ انڈیا میں واقع ہے اور اس سے ریلیٹڈ بہت سارے نیوز آتے ہیں، تو یہ جو تھا یہ بھی بابر نے بنایا تھا ایودھیا میں. یہ بھی ایک امپورٹنٹ سوال ہے کہ بابری مسجد کو کس نے بلڈ کیا تھا، تو یہ جو تعمیر کروایا تھا بابری مسجد کو بابر نے کروایا تھا. وچ مغل کنگ بلٹ بابری ماسک ان ایودھیا. یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ بابر نے جو ہے یہ مسجد ایودھیا میں تعمیر کروائی تھی. اور یہ بابری ماسک از لوکیٹڈ ان وچ اسٹیٹ آف انڈیا. تو یہ انڈیا کے اسٹیٹ اتر پردیش میں، یہ جو بابری مسجد ہے یہ انڈیا کے اسٹیٹ اتر پردیش میں واقع ہے. بلا حصار فورٹ ان پشاور واز بلٹ بائی ان 1526. 1526 میں جو ہے بابر پشاور میں بالا حصار فورٹ کو بناتے ہیں، ان کی تعمیر کرواتے ہیں. ان 1530 بابر واز سکسیڈیڈ بائی. ابھی بابر کی جو حکومت تھی وہ 1526 سے شروع ہو کر 1530 تک رہی، اور 1530 کے بعد ان کے جو بیٹے تھے ہمایوں، ان کی حکومت شروع ہو جاتی ہے اور وہ بابر کی جگہ لے لیتے ہیں. Who was the second emperor of the Mughal Empire in India? تو مغلوں کی جو حکومت تھی اس کے دوسرے جو بادشاہ تھے وہ بھی ہمایوں بن جاتے ہیں. Who was the eldest son of the بابر. ہمایوں جو تھے یہ بابر کے سب سے بڑے بیٹے تھے. What was the name of the mother of the Mughal emperor ہمایوں. ہمایوں کی جو والدہ تھی ان کا نام ماہم بیگم تھا. بابر کے بہت ساری بیویاں تھیں جن میں ایک ماہم بیگم بھی تھا، اور یہی ماہم بیگم جو ہے ہمایوں کی ماں ہے. ہمایوں ڈیفیٹڈ افغانز ان وچ ایئر. یہ بھی ایک امپورٹنٹ سوال ہے کہ ہمایوں نے جو ہے افغانوں کو کون سے سال میں شکست دیا تھا. تو 1532 میں ہمایوں جو ہے افغانوں کو شکست دے دیتا ہے. Who was the strongest enemy of ہمایوں. اب ہمایوں کا جو تھا ایک بہت ہی خطرناک دشمن تھا، ان کا نام جو تھا شیر شاہ سوری تھا. اور ابھی ہم آگے ڈسکس کریں گے کہ شیر شاہ سوری جو ہے یہ ہمایوں کو بہت ہی ٹف ٹائم دیتے تھے، اور تقریباً 15 سال جو ہے ہمایوں در بدر گھومتے ہیں. کبھی وہ سندھ چلا جاتا ہے تو کبھی وہ پرشیا چلا جاتا ہے، یعنی اس کو 15 سال تک چین نہیں ملتا. اسی شیر شاہ سوری کی وجہ سے جب وہ شیر شاہ سوری سے لڑتے ہیں تو جب ہار جاتے ہیں پھر ہمایوں کسی کا نہیں رہ جاتا، اس کو اپنے بھائی بھی بلا دیتے ہیں، ان کی مدد جو ہے ان کے بھائی بھی نہیں کرتے. اس کو ابھی ہم آگے ڈسکس کریں گے. Who defeated ہمایوں in the Battle of چوسا on June 26, 1539. 1539 میں جو ہے ایک لڑائی ہوتی ہے جس میں ہمایوں کو شکست ہو جاتی ہے. تو وہ شکست کون دیتا ہے؟ تو یہ شیر شاہ سوری جو ہے ہمایوں کو بیٹل آف چوسا میں شکست دے دیتے ہیں. Who defeated ہمایوں in the Battle of کنوج. کنوج کی جو لڑائی ہوئی تھی اس میں بھی شیر شاہ سوری جو ہے مغل بادشاہ ہمایوں کو شکست دے دیتے ہیں 1540 میں. 1540 میں یہ ڈیٹا آپ لازمی یاد رکھیں. یہ ظاہر ہے آپ کو کچھ بورنگ لگے گا لیکن یہ سوالات بہت ہی امپورٹنٹ ہیں، اور میں ایک ہی سیکوینس سے جا رہا ہوں کہ 1539 میں کیا ہوا، پھر 1540 میں کیا ہوا، اور اسی طرح ہم لے کے جائیں گے. یہ پاکستان افیئرس کے جو سلیبس کے مطابق سبجیکٹ ہے، ان کے تمام ٹاپکس ہم اسی طرح ڈسکس کریں گے. تو یہ جو ہمایوں تھے ان کو بیٹل آف کنوج میں شیر شاہ سوری جو ہے ان کو شکست دے دیتے ہیں. پھر جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہمایوں کے اپنے بھائی بھی اس کی مدد نہیں کرتے، اس کی حفاظت نہیں کرتے. پھر وہ جو ہے سندھ چلا جاتا ہے اپنے فیملی کے ساتھ، اپنے فوجوں کے ساتھ جو ہے وہ سندھ چلا جاتا ہے. پھر وہاں پہ عمرکوٹ ایک جگہ ہے جہاں پہ ہم آگے پڑھیں گے کہ اکبر کی پیدائش ہو جاتی ہے، اور اکبر کی جو پیدائش ہو جاتی ہے وہ ہمایوں کی ایک بیوی تھی جس کا نام حمیدہ بیگم تھا. انہوں نے 15 اکتوبر 1542 میں جو ہے اکبر کو جنم دیا تھا.
اور پھر آپ دیکھ لیں کہ ہمایوں جو ہے ایک اسٹیٹ سے دوسرے اسٹیٹس چلتا رہا، پھر وہ جو ہے پرشیا پہنچ جاتا ہے 1544 میں، اور پھر اس کے بعد جو ہے پرشیا کا ایک بادشاہ ہوتا ہے جو اس کی مدد کرتا ہے، اور یہ واپس جو ہے اپنی جو حکومت ہے وہ اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے، اور پرشیا میں جو ہے ایک اور بھی اس سے ریلیٹڈ ہے کہ ہمایوں جو ہے وہاں پہ جا کے شیعہ بن جاتا ہے، وہ پہلے جو ہے سنی ہوتا ہے، پھر وہ شیعہ بن جاتا ہے، وہاں پہ وہ اپنا جو فرقہ ہے وہ کنورٹ کر دیتا ہے شیعہ میں۔ اس کے ساتھ دیکھ لیتے ہیں کہ ہمایوں واز میڈ اے ہوم لیس وانڈرر آفٹر دا ڈیفیٹ آف شیر شاہ سوری نے جو ہے جب کنوج کی لڑائی ہوئی تھی تب اس کو بالکل بے گھر کر دیا ہمایوں کو، جو ابھی میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کر دیا کہ وہ بے گھر ہو گئے تھے۔ اس کے ساتھ دیکھ لیتے ہیں کہ وین ہمایوں کیپچرڈ کابل اینڈ کندہار فرام ہز برادر کامران مرزا، تو کامران مرزا سے جو ہے ہمایوں واپس کابل اور کندہار کو وہ قبضہ کر لیتے ہیں۔ تو یہ کب کیا تھا؟ 1545 میں جو ہے ہمایوں کامران مرزا سے کابل اور کندہار واپس قبضہ کر لیتے ہیں۔ وٹ پنشمنٹ واز گیون ٹو کامران مرزا آفٹر ڈیفیٹنگ فرام ہمایوں؟ اب ہمایوں جب کامران مرزا کو شکست دے دیتے ہیں تو اس کو اندھا بنا دیتے ہیں، تو یہ سوال بھی آ سکتا ہے کہ کامران مرزا کو پنشمنٹ کے طور پہ کون سی سزا ملی تھی؟ تو اس کو بلائنڈ کر دیا جاتا ہے ہمایوں۔ ان وچ ایئر ہمایوں کیپچرڈ لاہور؟ یہ بھی ایک امپورٹنٹ سوال ہے کیونکہ لاہور اب پاکستان کا حصہ ہے، تو لاہور کو جو ہے ہمایوں نے فیبرری 1555 میں ہمایوں قبضہ کر لیتے ہیں۔ اس کے ساتھ یہ سوال بھی ہمیشہ آتا ہے کہ امپیرر ہمایوں واز اوسٹڈ بائی شیر شاہ سوری، ہمایوں لیوڈ ان دا ایگزائل فار، در پدر ہمایوں گھومتے رہے تقریباً 15 سالوں تک، جیسے میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کر دیا تھا۔ وچ مغل امپیرر رین ٹوائس ان دلی سلطنت؟ ابھی ہمایوں کی حکومت تھی، پھر ان کو جو ہے شیر شاہ سوری جو ہے ان کو شکست دے دیتے ہیں، پھر ہمایوں جا کے پرشیا سے جو کنگ تھے وہاں سے مدد لے کے فوج لاتے ہیں اور واپس اپنی حکومت کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں۔ ہمایوں وہ بادشاہ تھے جنہوں نے 2 دفعہ دلی سلطنت پہ ایز حکمران حکومت کیا تھا۔ گلبدن بیگم واز امپیرر ہمایونز، تو یہ جو گلبدن بیگم تھی یہ ہمایوں کی بہن تھی، اور اس گلبدن بیگم نے ہمایوں نامہ بھی لکھا تھا۔ گلبدن کون تھی اس کو ابھی ڈسکس کرتے ہیں۔ گلبدن بانو بیگم یہ پورا اس کا نام تھا، یہ بابر کی بیٹی تھی اور ہمایوں کی سب سے پیاری بہن تھی۔ انہوں نے ہمایوں نامہ لکھا تھا، اور یہ ہمایوں نامہ کی جو تھی عطر تھی، اور یہ جب ہمایوں کے بیٹے اکبر ہوتے ہیں تو وہ اپنے جو پپو ہے ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ اپنے والد کے لیے اپنے والد کے بارے میں ایک کتاب لکھے، پھر گلبدن بیگم جو ہے ہمایوں نامہ کے نام پہ جو ہے ایک کتاب لکھتی ہے جو بایوگرافی ہوتی ہے ہمایوں کی۔ اس کے ساتھ آگے دیکھ لیتے ہیں کہ وین ہمایوں کیپچر کابل اینڈ کندہار فرام ہز برادر، تو یہ ہم نے ابھی ڈسکس کیا کہ 1545 میں جو ہے ہمایوں کامران مرزا سے کابل اور کندہار کو واپس قبضہ کر لیتے ہیں۔ ہمایوں ریگین دا تھرون ان 1555، ہمایوں 1555 میں واپس اپنی حکومت کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں۔ نیم دا مغل کنگ who died on 24 جنوری 1556 after falling down from library stairs، لائبریری کی جو سیڑھیاں تھیں ان سے گرنے کے بعد مغل کنگ ہمایوں کی جو تھی ڈیتھ واقعہ ہو جاتی ہے۔ جلال الدین اکبر واز دا سن آف، اب ہمایوں کے بعد جو حکومت آتی ہے وہ جلال الدین اکبر کیا جاتی ہے۔ یہ جو جلال الدین اکبر تھے یہ ہمایوں کے بیٹے تھے۔ دا برتھ پلیس آف مغل امپیرر اکبر، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جب ہمایوں در بدر گھوم رہے تھے، کبھی سندھ جاتے یا کبھی کسی اور اسٹیٹ جاتے، تب عمر کوٹ کے مقام پر 16 اکتوبر 1542 کو، یہ ڈیٹ آپ کوشش کریں کہ یاد کریں، یہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں، اگر ڈیٹ آپ یاد نہیں کر سکتے تو یہ جو پلیسز ہیں ان کے نام آپ ضرور یاد کریں۔ تو عمر کوٹ کی جگہ پر 16 اکتوبر 1542 کو مغل کنگ امپرر جو تھے اکبر کی پیدائش ہوتی ہے۔ دا نیم آف مدر آف مغل کنگ واز حمیدہ بانو بیگم، جیسے میں نے آپ سے ڈسکس کر دیا۔ اکبر ascended the throne at the age of 13 years، یہ صرف 13 سال کی عمر میں جو ہے بادشاہ بنے تھے مغل حکومت کے۔
ہی واز دا تھرڈ رولر آف مغل امپائر. یہ جو تھے تیسرے مغل بادشاہ تھے. اور اکبر کے ساتھ جو ہے ایک اور بھی ٹرم آتا ہے دین الہی کا نام ہم ہمیشہ اکبر کے ساتھ جوڑتے ہیں کہ ہی انٹروڈیوسڈ ا نیو ریلیجن. انہوں نے جو ہے تمام جو ریلیجنس تھے مسلمانوں کو اسی طرح ہندوؤں کو عیسائیوں کو ان تمام مذہبوں کو ایک ساتھ ملا کے ایک نئی دین بنا دی جسے انہوں نے دین الہی کا نام دیا یا دین اکبری کا نام بھی اسے کہا جاتا ہے کہ اٹ واز اے مکس اپ آف سم ریلیجنس. یہ بالکل باقی جو ریلیجنس تھے ان کا ایک مکس اپ انہوں نے کیا تھا. دا آرتھوڈاکس مسلمس اینڈ علماء ریفیوز ٹو ایکسیپٹ دس فیتھ. بہت سارے مسلمانوں نے اور اس وقت کے جو علماء تھے انہوں نے جو ہے اس کو ریجیکٹ کیا. اور ان میں سے جو بہت ہی مشہور نام تھے وہ مجدد الف ثانی تھے. انہوں نے دین اکبری یا دین الہی جو اکبر نے پیش کیا تھا اس کو ریجیکٹ کیا تھا. اور یہ جو دین الہی تھی جب جہانگیر کی حکومت شروع ہو جاتی ہے یہ جہانگیر جو تھے یہ اکبر کے بیٹے ہوتے ہیں. ان کو ہم آگے ڈسکس کریں گے. یہ پھر دین الہی کو ختم کر دیتے ہیں. اکبر واز کراؤنڈ آن. اکبر کب جو ہے حکمران بن جاتے ہیں تو یہ 14 فروری 1556 کو جو ہے حکمران بن جاتے ہیں. دی سیکنڈ بیٹل آف پانی پت واز فاؤٹ ان. جو دوسری پانی پت کی لڑائی ہوتی ہے یہ نومبر 1556 میں ہیمو اور اکبر کے بیچ میں ہوتی ہے. اب یہ ہیمو کون تھا اس کو بھی ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. ہو واز ہیمو. یہ جنرل تھے عادل شاہ سوری کے. ہیمو واز اے ہندو کنگ. یہ ایک ہندو بادشاہ تھے ڈیورنگ دلی سلطنت. ہی واز جنرل آف عادل شاہ سوری ڈیورنگ سوری ڈائنیسٹی. ہیمو claimed crown of Delhi Sultanate after defeating Akbar's Mughal forces in the Battle of Tughlaqabad in 1556. He was killed by Akbar forces in the second Battle of Panipat during 1556. تو اسی جو دوسری پانی پت کی لڑائی تھی اسی میں اکبر جو ہے ہیمو کو شکست دے دیتے ہیں. Whom did Akbar defeat in the second battle of Panipat in 1556? تو یہ ہیمو تھے جن کو اکبر شکست دے دیتے ہیں. Who built بلند دروازہ؟ اب یہ بھی ایک امپورٹنٹ سوال ہے اور یہ بھی ہمیشہ آیا ہے کہ بلند دروازہ کی تعمیر کس نے کی تھی. تو بلند دروازے کو جو ہے اکبر نے تعمیر کروایا تھا. اس کے ساتھ آگے دیکھ لیتے ہیں کہ بنگال کیم اے پارٹ آف دی مغل امپائر ان دا ایئر. بنگال جو تھی مغل سلطنت کی کون سے سال میں حصہ بنی؟ تو جولائی 1576 کو بنگال جو ہے مغل امپائر یا مغل سلطنت کی حصہ بن جاتا ہے. حکیم مرزا واز دا ینگر برادر آف اکبر واز دا وائسرائے آف. یہ جو تھے کابل کے وائسرائے تھے. اب یہ حکیم مرزا کون تھے اس کو ہم پڑھتے ہیں. مرزا محمد حکیم واز دا سیکنڈ سن آف مغل امپیرر ہمایوں. یہ ہمایوں کے دوسرے بیٹے تھے. ہی رولڈ کابل ان افغانستان. انہوں نے کابل جو افغانستان کا ایک شہر ہے اس پہ حکومت کی. اینڈ آفن کانفلکٹڈ ود ہز ایلڈر برادر امپیرر اکبر. اور ہمیشہ یہ اکبر سے لڑتا رہا. مرزا حکیم لیٹر آن مینڈڈ ویز ود امپیرر اکبر. انہوں نے اپنے راستے اکبر سے جدا کر دیے. از دا سن آف ماں چچک بیگم. یہ بھی آپ لازمی یاد رکھے کہ مرزا محمد حکیم جو تھے یہ کس کے بیٹے تھے. ہی از نون فار رائٹنگ تاجدار ارم. جو ہمیشہ ہم رمضان میں سنتے ہیں جن کو عاطف اسلم نے بھی گایا ہوا ہے. تو یہ جو تاجدار ارم تھا یہ مرزا محمد حکیم نے لکھا تھا. اکبر مووڈ دا کیپٹل آف ہز امپائر فرام آگرہ ٹو لاہور. پھر اکبر جو ہے وہ لاہور کو اپنا دارالحکومت بنا دیتے ہیں 1525 میں. وین ڈڈ اکبر کنکویر سندھ؟ اکبر سندھ کو قبضہ کر لیتے ہیں. تو یہ بھی امپورٹنٹ سوال ہے. 1591 میں اکبر جو ہے یہ سندھ کو قبضہ کر لیتے ہیں. وین ڈڈ اکبر شفٹ از کیپٹل بیک ٹو آگرہ؟ واپس آگرہ کو دارالحکومت اکبر بنا لیتا ہے 1599 میں. 1599 میں واپس جو ہے آگرہ دارالحکومت بن جاتا ہے. وین ڈڈ بلوچستان بیکم پارٹ آف مغل امپائر؟ تو یہ بلوچستان جو ہے یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ وہ بلوچستان میں رہتے ہیں. 1595 میں جو ہے یہ بلوچستان مغل سلطنت کا حصہ بن جاتا ہے. اس کے ساتھ آگے دیکھ لیتے ہیں who became the مغل امپیرر آفٹر دا ڈیتھ آف اکبر. اکبر کی جب موت ہو جاتی ہے تو اس کے بعد جہانگیر مغل امپیرر تھے جو مغل امپائر کے حکمران بن جاتے ہیں. اب یہ جہانگیر کون تھے؟ جہانگیر چوتھے حکمران تھے مغل ڈائنیسٹی کے.
ان کا اوریجنل نام نورالدین محمد سلیم تھا۔ نورالدین محمد سلیم جو تھا یہ جہانگیر کا اوریجنل نام تھا، اور یہ سب سے بڑے بیٹے تھے اکبر کے۔ ان کی والدہ کا نام مریم الزمانی تھا۔ مریم الزمانی جو تھا یہ جہانگیر کی والدہ کا نام تھا۔ یہ فتح پور سکری جو انڈیا کا شہر ہے وہاں پہ پیدا ہوا تھا۔ He was the fourth Mughal emperor and one of the most prominent rulers of the Mughal dynasty. He ruled the Mughal Empire from 1605 to his death in 1627. 1605 سے 1627 تک جہانگیر کی حکومت رہتی ہے انڈیا پہ۔ واٹ واز دا اوریجنل نیم آف جہانگیر؟ جیسے میں نے ابھی آپ کے ساتھ ڈسکس کیا کہ نورالدین محمد سلیم جو تھا یہ جہانگیر کا اوریجنل نیم تھا۔ واٹ از دا میننگ آف جہانگیر؟ جہانگیر کا مطلب جو تھا ورلڈ سیزر تھا۔ ورلڈ سیزر جہانگیر کے معنی تھا۔ اس کے ساتھ آگے دیکھ لیتے ہیں ویئر جہانگیر واز بورن۔ فتح پور سکری ہم نے ابھی ڈسکس کیا کہ انڈیا کا ایک شہر ہے جہاں پہ جہانگیر پیدا ہوا تھا۔ who came from the ایسٹ انڈیا کمپنی to جہانگیر کوٹ۔ اب 1600 تک جو ہے یہ ایسٹ انڈیا کمپنی انڈیا میں جو ہے پہنچ چکی ہوتی ہے۔ جو جہانگیر کے کوٹ میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے ایک بندہ آتے ہیں، ان کا نام سر تومس روئے تھا۔ وین ڈیڈ جہانگیر پاس آوے؟ 1627 میں جہانگیر کی موت ہو جاتی ہے، اور پھر جہانگیر کے بعد ان کے بیٹے شاہ جہان مغل امپائر کے حکومت بن جاتے ہیں۔ Who became the successor of جہانگیر؟ جہانگیر کے بعد شاہ جہان جو ہے وہ حکمران بن جاتے ہیں۔ اب یہ شاہ جہان کا جو اصلی نام تھا وہ شہاب الدین محمد خرم تھا، اور ان کو جو ہے پرنس خرم کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ also known as شاہ جہان دا آرکیٹیکٹ۔ انہوں نے آرکیٹیکٹ میں بہت ہی کام کیا ہے، اینڈ واز دا ففتھ امپیرر آف دی مغل امپائر، اور یہ 5ویں حکمران تھے۔ انہوں نے جو ہے 1628 سے لے کر 1658 تک حکومت کیا تھا انڈیا پہ، اور ان کی حکومت میں جو ہے ان کی حکومت میں مغلوں نے بہت سارا آرکیٹیکچرل کام کیا تھا، اور یہ جو شاہ جہان تھے انہوں نے تاج محل اپنی بیوی کے نام سے اور اپنی بیوی کی محبت میں ایک کنسٹرکشن کیا تھا جو کہ بہت ہی مشہور ہے۔ اس کے ساتھ آگے دیکھ لیتے ہیں کہ وین شاہ جہان واز بورن۔ شاہ جہان کب پیدا ہوئے تھے؟ یہ 1592 میں پیدا ہوئے تھے۔ شاہ جہان کو جو ہے پرنس خرم بھی کہا جاتا ہے۔ وچ آف دا فالوئنگ مغل امپیررز ایبولش سجدہ اینڈ فیبوس؟ جو سجدہ ہوا کرتا تھا حکمرانوں کو، تو اس کو شاہ جہان نے ختم کروا دیا تھا۔ ان 1636 مغل امپیرر شاہ جہان ایبولش سجدہ اینڈ فیبوس بیکاز اٹ واز ان اسلامک پریکٹس، کیونکہ یہ ایک اسلامی کام نہیں تھا، تو اس لیے اس کو ختم کر دیا تھا۔ اور پھر شاہ جہان نے چہار تسلیم کو جو ہے ایک دوسرا ٹرم میں جو کہ اس کو انٹروڈیوس کروایا تھا۔ اس کے ساتھ شاہ جہان ڈائٹ آن 1666، 1666 میں جو ہے شاہ جہان کی وفات ہو جاتی ہے۔ پھر شاہ جہان کے بعد جو تھے اورنگزیب پیدا ہو جاتے ہیں۔ اب یہ اورنگزیب کون تھے اس کو بھی ڈسکس کرتے ہیں۔ اورنگزیب واز بورن آن 1618، یہ 1618 میں جو ہے پیدا ہو جاتے ہیں۔ محی الدین محمد جو تھے ان کا پورا نام تھا۔ اورنگزیب کو کنکوئرر آف دی ورلڈ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ چھٹے بادشاہ تھے مغل امپائر کے۔ انہوں نے 1658 سے لے کر 1707 تک حکومت کی۔ انڈر اس امپیررشپ دا مغلز ریچ دیئر گریٹسٹ ایکسٹینٹ۔ ان کی حکومت میں مغلوں نے اپنی جو حکومت تھی وہ بہت وسیع کر دی، اور پورے جو انڈین کانٹیننٹ تھے، انڈین سب کانٹیننٹ تھا، اس پہ حکومت کیا۔ اورنگزیب واز ہیونگ اے ملٹی ڈائمینشنل پرسنالٹی۔ وہ جو تھا ملٹی ڈائمینشنل تھا، وہ فوجی بھی تھا، وہ عالم بھی تھا، وہ جو ہے حکومت کو بھی سنبھال سکتا تھا۔ انہوں نے بہت سارے کام کیے۔ انہوں نے یہ کام کیا کہ جو کلمہ لکھا ہوتا تھا کوائنس پہ، تو اس نے اس کو ختم کر دیا، اور اس کے ساتھ انہوں نے پرشین نیو ایرڈے کو بھی بالکل ختم کر دیا۔ انہوں نے میوزک کو بند کر دیا، اور اس کے ساتھ انہوں نے السلام علیکم اس طرح کے جو ورڈز تھے، اگر آپ کسی سے ملتے ہو تو آپ السلام علیکم کہا کرتے ہو، تو یہ انہوں نے انٹروڈیوس کیا۔ اسی طرح ڈرنکنگ جو شراب نوشی تھی، شراب جو پینا تھا، اس کو بھی بالکل ختم کر دیا تھا۔ اور اسی طرح جو کوٹوال ہوا کرتا تھا، ان کو یہ حکم تھا کہ آپ اگر اس طرح کوئی بھی آپ شراب پیتے ہوئے آپ کو مل جائے تو آپ اس کے ہاتھ اور ایک پاؤں اور ایک ہاتھ آپ کاٹ سکتے ہیں۔ انہوں نے عورتوں کو جو ہے مزاروں کے جو بڑے بڑے شخصیت تھے، بڑے بڑے ہولی مین تھے، ان کے مزاروں پہ جانے نہیں دیا۔
پروسٹیٹیوشن واز بینڈ، یہ جو پروسٹیٹیوشن ہوا کرتی تھی اس کو بالکل جو اورنگزیب تھے انہوں نے بند کر دیا تھا۔ واٹ واز دا ریئل نیم آف اورنگزیب، ابھی ہم نے ڈسکس کیا کہ اورنگزیب کا محی الدین محمد جو تھا یہ ان کا ریئل نیم تھا۔ اورنگزیب واز فرسٹ میڈ دا گورنر آف وچ پروونس، تو دکن ایک صوبہ ہوا کرتا تھا، جو اورنگزیب تھے یہ پہلے اس صوبے کے گورنر ہوا کرتے تھے۔ اورنگزیب بیکیم دا کنگ آف دا مغل امپائر، یہ کب بن جاتے ہیں؟ 1658 میں یہ بادشاہ بن جاتے ہیں۔ اورنگزیب واز مینلی انوالوڈ ان لانگ ڈران وارز اگینسٹ، اورنگزیب کی جو لڑائیاں تھیں وہ مراٹھاس کے ساتھ تھی۔ ہو پریزنٹڈ دا کوہ نور ڈائمنڈ ٹو اورنگزیب، کوہ نور کا جو یہ ہیرا تھا اس سے ریلیٹڈ ہم نے بہت سارے فلمیں وغیرہ بھی دیکھے ہیں اور ان کا نام سنا ہوا ہے۔ تو یہ میر جملہ نے جو ہے یہ ڈائمنڈ جو ہے اورنگزیب کو دیا تھا۔ وچ مغل کنگ ری امپوز جزیہ بینڈ بائی اکبر، اکبر نے جزیہ بند کروایا تھا۔ جزیہ یہ تھا جو علاء الدین خلجی کے دور میں بھی تھا، اگر آپ ہندوؤں کو جگہ دیتے ہو تو آپ اس سے ٹیکس لیتے ہو۔ شاہجہان اور جہانگیر یا اورنگزیب، تو اورنگزیب نے جو ہے یہ جزیہ واپس لگا دیا تھا جو اکبر نے بند کروایا تھا۔ او آرڈر دا کنسٹرکشن آف دا بادشاہی ماسک، ابھی جو لاہور میں جو بادشاہی مسجد تھی یہ ایک امپورٹنٹ سوال ہو سکتا ہے، تو اس کو کس نے بنایا تھا؟ یہ عالمگیر، اورنگزیب عالمگیر نے جو تھا بادشاہی ماسک کو بنایا تھا۔ او اسٹارٹڈ گوریلا وار اگینسٹ مغل کنگ اورنگزیب، جیسے میں نے بتایا کہ مراٹھاس کے ساتھ عالمگیر اورنگزیب کی بہت سارے لڑائیاں ہوئی تھی، تو یہ مراٹھاس تھے جنہوں نے گوریلا وار سٹارٹ کیا تھا اورنگزیب کے خلاف۔ وچ آف دا فالوئنگ مغل رولرز بینڈ ایوری تھنگ انگریونگ کلمہ آن کوائنس، تو یہ بھی اورنگزیب تھے جسے میں نے آپ کو بتایا۔ بہادر شاہ ظفر واز کیپچرڈ ایگزائلڈ آفٹر دا 1857 ریبیلین اگینسٹ برٹش ان دا، یہ جو تھا برما میں بہادر شاہ ظفر کو قبضہ کر لیتے ہیں اور ان پہ جو ہے 1857 میں غداری کا مقدمہ بھی آ جاتا ہے برٹش رول میں۔ بہادر شاہ ظفر واز دا لاسٹ اینڈ ڈیش امپیرر آف دی مغل امپائر، بہادر شاہ ظفر جو تھے یہ 20واں اور مغل امپائر کے آخری حکمران تھے۔ تو یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا، اور یہاں پہ جو ہے تمام ڈائنیسٹی ختم ہو جاتے ہیں، اور پھر بہادر شاہ ظفر کے موت کے بعد جو ہے ایسٹ انڈیا کمپنی برٹش رول کو انڈیا میں سٹارٹ کر دیتے ہیں، کنٹینیو کر دیتے ہیں۔ تو یہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے، اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، اور اگر آپ ہمارے پریپریٹری سیشن کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو کائنڈلی آپ ان نمبر پہ رابطہ کریں، اور اگر آپ سوشل میڈیا یوزر ہیں کائنڈلی ہمارے ان پیجز کو اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو فار لسننگ می، اللہ حافظ۔